ویلکم بیک جی، خوش آمدید۔ آج ہم نے جو سوال انتہائی امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ کور کرنا ہے وہ ہے جی کہ قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں شعور کی روح کی جو تکنیک ہے اس پر روشنی ڈالیے، یعنی اسٹریم آف کانشیسنس۔ شعور کی روح اس نظریہ کے مطابق انسانی شعور ایک سیال مادے کی طرح ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے ذہن میں کوئی ایک خیال پیدا ہوتا ہے، پھر فلم کے پردے کی طرح چلنے لگتے ہیں، ایک خیال سے کسی دوسرے خیال یا واقعے سے ذرا سی مناسبت کے سہارے آگے بڑھتا ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ کسی نقطے پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، اس سے پھر وہ کوئی اور خیال آتا ہے، پھر کوئی اور خیال آتا ہے، اور پھر یہ سارے مل کے جو ہیں وہ کسی ایک نقطے پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ شعور کی بنیادی صفت جو ہے وہ اس کا بہاؤ ہے، یہ ہر لمحہ متحرک رہتا ہے۔ جو مغربی ناول تھے ان کے اندر آزاد تلازمہ خیال کی تکنیک جو ہے اس سے بڑا ایک ارتقاء تک پہنچا۔ اسے استعمال کرنے کے لیے جو مغربی ادیبوں نے ایک حقیقت نگاری کی بہترین صورت قرار دیا، وہ اپنے خیالات اور احساسات کو بغیر کسی مداخلت اور ترمیم و تنسیخ کے بیان کرنے کے لیے اس تکنیک کو موزوں ترین سمجھتے، اور دائرہ کار صرف اور صرف کردار کی نفسی زندگی یعنی تک محدود ہوتا، اور اس کے خارجی عمل سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا۔ یعنی کہ شعور کی روح جو ہے وہ جب آپ کسی ڈرامہ کے اندر آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس کو انٹیریئر مونولوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شعور کی روح یعنی اسٹریم آف کانشیسنس کے اندر یہ 2 ٹائپس ایڈ ہوتی ہیں، جن کے تھرو آپ آڈینس کو یہ دے سکتے ہو کہ ہم اس میں یہ یوز کر رہے ہیں ٹیکنیک، وہ ہے انٹیریئر مونولوگ اور سولیلوکوئی۔ انٹیریئر مونولوگ ہوتا ہے داخلی کلامی اور خود کلامی، یعنی جب وہ کوئی پلے کو پرفارم کرتے تو وہ کیا کرتے کہ آڈینس سامنے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جو کردار ہے وہ بڑبڑاتا، ٹھیک ہے، بڑبڑاتا، اور اس طرح بڑبڑاتا کہ آواز کلیئرلی آڈینس تک جاتی، اور آڈینس وہاں جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو وہ اس کی پرانی جو ہے وہ جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے، جو اس کے دماغ کے اندر خیالات چل رہے ہیں وہ صاف سنائی دیتے، جبکہ وہ ایکٹ ایسے کرتا کہ جیسے وہ بڑبڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آڈینس کو وہ تمام اپنے خیالات جو ہے وہ سناتا۔ تو اسٹریم آف کانشیسنس کے ذریعے آپ فلیش بیک بھی کرتے ہیں۔ فلیش بیک یعنی آپ اپنے ماضی میں جا کے جو آپ کے ساتھ ماضی میں ہوا ہوتا ہے وہ بھی آڈینس کو بتاتے ہو۔ جیسے اکثر ناولز کے اندر شروع ہی ایسے ناول ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اپنے ماضی کو جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے، اور ماضی کے اندر سے وہ چند باتیں شیئر کرنے کے بعد پھر وہ حال کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر حال کی باتیں ڈسکس کرنے کے بعد پھر وہ ماضی میں کھو جاتی ہے۔ تو اسٹریم آف کانشیسنس یعنی آپ کے دماغ کے اندر جو خیالات چلتے جاتے ہیں وہ ایک فلم کی صورت میں آپ کے دماغ میں ایک پردے کی صورت میں چلتے جاتے ہیں، اور پھر آپ ان خیالات کے سوچنے کے بعد ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ایک نقطے کے اوپر آ کر اس کو اختتام پذیر کرتے ہو۔ تو قرۃ العین حیدر نے بھی جو ہے وہ اپنے ناول آگ کا دریا کے اندر جو ہے وہ یہی ٹیکنیک یوز کی۔ اس نے دراصل جو ہے یہ ٹیکنیک کس سے امپریس ہو کر کی، وہ اس نے ورجینیا وولف سے جو ہے وہ اس کی اسٹریم آف کانشیسنس کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ناول کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ٹیکنیک یوز کی۔ ورجینیا وولف کا ناول جو ہے اورلینڈو جو ہے اس کے اندر سکون قلب کی جستجو میں مصروف، یعنی اس کا ورجینیا وولف کا ناول تھا، اس کے اندر اورلینڈو ایک کریکٹر تھا، وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنا پیس آف مائنڈ چاہتا ہے، اور قرۃ العین حیدر نے بھی جو ہے وہ گوتم جو ہے اس کا کردار اور ابو المنصور کمال الدین کا کردار جو ہے ان دونوں کے اندر یہی چیز ڈالی کہ وہ بھی حقیقت کی تلاش کے اندر سرگرداں ہیں۔ آگ کا دریا جو اس کے اندر ٹیکنیک ہے اور جو کہانی بھی ہمیں اس تکنیک کے جزوی عمل کی داستان سناتی ہے، کیونکہ بہت سے تنقید کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آگ کا دریا کا اصل موضوع ہندوستانی شعور کی تاریخ کو پیش کرتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے جو پھر میں نے بتایا کہ وہی جو ہے اس نے ورجینیا وولف کو دیکھتے ہوئے یہ ناول لکھا۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول میں کرداروں کو معمول کے مطابق مرنے دیا، البتہ انہیں نئے ناموں سے اگلے زمانے میں پیدا کر کے ہندوستانی کردار اور مزاج کی تبدیلیوں کو پیش کیا۔ یہ تھا جی قرۃ العین حیدر کے ناول کے اندر اسٹریم آف کانشیسنس یعنی شعور کی روح جو ہے
اس کو بیان کرنا، اور اس کی ڈیفینیشن بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کی کس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہو، یہ بھی انٹیریئر مونولوگ اور سولیلوقی، اور اس کے بعد ورجینیا وولف سے اس نے امپریس ہو کر یہ ٹیکنیک جو یوز کیا، یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی آپ اس کے اندر خود ایڈ کر سکتے ہیں ایگزامپلس کہ اس نے کس طرح اس ٹیکنیک کو یوز کیا۔ تو اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر اس کے ناول کے کرداروں کے بارے میں اور شارٹ سی سمری کے بارے میں ہم نے بتایا ہے، پلے لسٹ اسی میں موجود ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے اسٹریم آف کانشیسنس کو ڈسکس کیا ہے۔ اب ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔